افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہوتی، لکھی گئی ہوتی، تو اس کتاب میں یہ بہت سارا اختلاف پاتے، بہت سارا کانٹرڈکشن اور تضاد پاتے۔ قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جو جگہ جگہ ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو چیلنج کرتی ہے۔ آپ کسی دوسری کتاب کو اٹھا لیں، کتنی ہی اچھی کیوں نہ لکھی ہو، اس میں مصنف یہ ضرور لکھتا ہے کہ بھائی اگر کہیں غلطیاں ہوں، کوئی اگر ایسی بات لگے تو ضرور مطلع کریں، اور شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے اوپر رائٹ کرٹیسزم نہ کیا جاتا ہو، اس کی غلطیاں نہ نکال لی جاتی ہوں، اس سے اختلاف نہ کیا جاتا ہو، کتنا ہی بڑا کوئی لکھاڑی کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ فوراً سامنے نہیں آتے، لیکن سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد پھر لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ اتنی ویلڈ ہوتی ہے کہ آخر میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہاں کرٹیسزم ہے، لیکن چونکہ اس آدمی نے یہ کتاب بہت پہلے لکھ دی تھی، اس لیے اگر اس میں کوئی چیز غلط ہو بھی گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ انسان سے اس طرح کی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو کوئی کتنا ہی عظیم مصنف کیوں نہ ہو، آپ اس کو کبھی بھی چیلنج کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ میری اس تھیوری کو یا میری اس بات کو یا میرے اس جملے کو کوئی غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ پوری کتاب میں قرآن کریم تمام کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا یہ چیلنج کا جو انداز ہے وہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اور یہ اسی لیے ہے کہ لوگ غور کریں۔ لوگ جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ قرآن کو اگر اس نیت سے بھی پڑھیں گے کہ مجھے قرآن میں غلطیاں نکالنی ہیں، ہاں خباثت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن اس کو ویلکم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر سے کام لو، خود تم غور کرو قرآن میں، اگر سمجھ میں آئے تو ایمان لانا۔ اور لیکن بات وہی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ایک ہے بری نیت اور ایک ہے اچھی نیت، آپ بعض مرتبہ کسی کتاب یا کسی پروجیکٹ کے اوپر اچھی نیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور بعض مرتبہ بری نیت سے، تو اگر آپ بری نیت سے اس پروجیکٹ یا اس کتاب کا یا اس ٹاسک کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ چاہے اس میں کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ ہوں وہ آپ کو غلط ہی نظر آنی ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو پھر آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے خباثت سے انسان بچے اور اس کے بعد اچھی نیت کر کے اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو یہ قرآن کا چیلنج ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اور یہ چیلنج صرف یہاں نہیں ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ ام یقولون تقولہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ تقولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام گڑھ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، ارے نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے کہ ان کو ایمان نہیں لانا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بشر ہیں، ایک انسان ہے، اگر انہوں نے قرآن گڑھ لیا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی طرح کی کوئی کتاب لکھ دو، تم ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ اس جیسی، إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو وضع کیا ہے، یعنی فیبریکیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے اللہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر یہ قرآن فیبریکیٹڈ ہے تو تم بھی 10 صورتیں فیبریکیٹ کر کے لے آؤ۔ تو قرآن نے اتنی جگہ لوگوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو چیلنج دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ چیلنج ویلڈ ہے، اور وہ جبھی تو یعنی یہ لکھنے والا، اس کے اندر اگر گٹس ہوں گے تبھی وہ اپنی کتاب لکھ کر چیلنج دیتا ہے۔ اس کے اندر، اور عام طور سے لکھنے والے میں گٹس نہیں ہوتے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری کتاب کے اندر نقائص ہیں، اس کو خود اندازہ ہے۔ آپ کسی بھی مصنف سے پوچھ لیجئے، 2-3 کتابیں تو میں نے بھی لکھی ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ میری کتاب میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، اور 10 نہیں ہزاروں غلطیاں آپ میری کتابوں کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کس نے اگر 10 صفحے بھی لکھے ہیں
اس میں غلطیاں اس کو پتہ ہے لکھنے والے کو کہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گی، کہیں زبان کی غلطی ہوگی، کہیں مضمون کی غلطی ہوگی، کہیں کسی اور چیز کی غلطی ہوگی، لیکن اس طریقے سے چیلنج آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے۔ تو آج اس معجزے کے اوپر انشاءاللہ کچھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا بلکہ کہیں اور سے ہوتا، کسی اور نے بنایا ہوتا، لکھا ہوتا، تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا۔ آج اس دعوے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں کہیں کانٹرڈکشن اور تضادات ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کے جو لنگوسٹک میننگ ہیں وہ یہ ہے کہ عاجز کر دینے والی چیز، ایسی چیز جو دوسروں کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو اس کی آفیشل ڈیفینیشن ہے، ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں ڈیفینیشن ہے امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی، یعنی جس میں چیلنج ہو اور ساتھ میں وہ سپر نیچرل ہو، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، سپر نیچرل پلس چیلنج، کہ اس جیسا کر کے دکھاؤ، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو معجزہ ہے، میریکل، اس کو ہم انگریزی میں میریکلز کہہ سکتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، یہ دو طرح کے معجزات ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلی قسم ہے حسی۔ حسی کا مطلب ہے ٹینجبل، جو چیز نظر آنے والی ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کو ہم عربی میں، اردو میں حسی بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو ٹینجبل بولتے ہیں۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معجزات حسی طور سے ظاہر ہوئے ہیں، ان میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ ہے اسراء اور معراج کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، یہ معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ نے یہ دیکھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا بہت کم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ حسی معجزات کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم معجزے کی ہے عقلی، ریشنل۔ عقلی معجزات مثلا قرآن کریم اس کی ان مثالوں میں سر فہرست ہے۔ اسی طریقے سے غیب کی خبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ایسی بتا دی ہیں جو آج کی تاریخ میں سچ ہو رہی ہیں، اور جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی تو آگے چل کر سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو جو باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں بتا دی ہیں، یہ معجزہ ہے جو آج سچ ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بتا دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب چرواہوں کی اولاد، جو لوگ ننگے پیر ہیں اور جن کے پاس پہننے کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بڑی بڑی اور اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے آبا و اجداد چرواہے تھے، ان کے آبا و اجداد کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور پہننے کو کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اچانک وہاں تیل کی صورت میں جو دولت نمودار ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بلڈنگیں بنانے میں جو کمپٹیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں۔ تو بہرحال معجزے کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے عقلی، یعنی ریشنل۔ قرآن کریم اسی عقلی معجزے میں شامل ہے۔ یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر نہیں اندازہ لگا سکتے، یا صرف سن کر نہیں اندازہ لگا سکتے، جب تک آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں اور ریشنالٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ قرآن کو نہ پرکھیں، تب تک آپ کو قرآن کریم بحیثیت معجزے کے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ فرق یہ ہے، تین خصوصیات میں آپ کو قرآن کی بتاتا ہوں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک معجزہ ہے، اور بقیہ جو معجزے ہیں، جیسے دوسرے انبیاء کے اوپر جو معجزے ظاہر ہوئے ہیں، میریکلز آئے ہیں، وہ رہتی دنیا تک نہیں تھے، بلکہ ایک وقت آیا وہ ختم ہو گئے۔ مثلا آپ معراج ہی کو دیکھ لیجئے، معراج معجزہ ہے، لیکن وہ اس معجزے کا قرآن نے ذکر کر دیا اس لیے ہمیں پتا ہے۔ اگر قرآن اس معجزے کا ذکر نہ کرتا تو ہم کو پتا نہ ہوتا، وہ معجزہ رونما ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وہ معجزہ لگا رہا، بلکہ ایک مرتبہ ہو کر وہ ختم ہو گیا۔ یا مثلا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، قرآن کریم نے اس کو بطور معجزے کے ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اونٹنی آج بھی موجود ہے، تھی، ختم ہو گئی۔
لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ہے، جو میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اور اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. کہیں سے بھی آپ قرآن کریم کی کاپی اٹھا سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو پہلی خصوصیت تو یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم بذات خود معجزہ ہے. کیا مطلب؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی تھی تو معجزے کی یعنی اس وحی کی تائید کے لیے معجزے آتے تھے. یعنی یہ کیسے پتا چلے کہ یہ نبی ہے؟ مثلا صالح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، کیسے پتا چلے قوم کو؟ اونٹنی آئی، اس سے پتا چلا کہ بھئی ایسی اونٹنی جو بولڈر سے یعنی ایک پتھر سے نکلی ہے، یہ معجزہ ہے. تو اگر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معجزہ دکھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یقیناً وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو معجزات آئے ہیں، وہ معجزات کس لیے آئے ہیں؟ وہ ان کی تائید یعنی وہ وحی کی تائید کے لیے آئے ہیں. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وحی خود معجزہ ہے. یہ آپ کے دو فرق ہو گئے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے معجزات ہیں وہ خلاف فطرت ہوتے ہیں، یعنی وہ سپر نیچرل ہوتے ہیں. تیسرا میں فرق بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم جو معجزہ ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ سپر نیچرل نہیں ہے بلکہ فطرت کے مطابق ہے. ہماری عقل جتنا ہم غور کریں گے اتنا ہی ہم اس کو سمجھتے جائیں گے. اور باقی جو معجزات تھے وہ خلاف فطرت یعنی سپر نیچرل تھے. یہ تین بنیادی فرق ہیں قرآن کریم میں اور دوسرے معجزات میں. یہ ایک بنیادی ایک فنڈامنٹل گفتگو ہے تاکہ آپ جو آگے کہا جا رہا ہے اس کو سمجھ سکیں. چونکہ قرآن کریم کی تاثیر اتنی ہے تو مشرکین نے اور کفار نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک صداقت ہے کہ آج بھی مشرکین اور کفار اسی طریقے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مت سننا بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ. جتنا شور مچاؤ گے اتنے ہی تمہارے غالب آنے کی یعنی تمہارے جیتنے کی امید بڑھ جائے گی. یہ ہے قرآن کریم کے مقابلے کا کافرانہ انداز. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے اسی طریقے سے مقابلہ کیا، دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا، زبان کی بنیاد پر نہیں کیا. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین کی ایک بڑی تعداد قرآن کریم کا جواب کس طریقے سے دیتی ہے؟ شور مچا کر دیتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، قرآن کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں، وہ قرآن کریم کا یا تو مذاق اڑائیں گے، زیادہ فرسٹریشن ہوا تو قرآن کریم کی کاپی اٹھا کر جلا دیں گے، بہت ہوا قرآن کریم کے جو صفحات ہیں وہ پھاڑ دیں گے. یہ جو جلانا، پھاڑنا اور اس کی توہین کرنا ان کے بس میں یہی ہے. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَالْغَوْا فِيهِ. ان کی جو اسٹریٹجی ہے قرآن کے مقابلہ کرنے کی وہ ان کے فرسٹریشن اور ان کے اس احساس شکست کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس قدر اس کے سامنے بے بس ہیں کہ ان کے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن کی کاپی اٹھا کر جلا دیں یا شور مچا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں بھارت میں اذان کے خلاف بڑا مسئلہ چل رہا ہے. جگہ جگہ کمپلین جا رہی ہے کہ بھئی جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. لا تسمعوا، اذان تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اذان کے الفاظ ہیں قرآن میں وہ معنی موجود ہے. اللہ اکبر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اس کے ہم معنی قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں. نماز کو کامیابی کی کنجی بتایا گیا ہے. یعنی جو اذان کا مفہوم ہے قرآن کے اندر موجود ہے. اذان سننے میں اگر اتنی دشواری ہے تو اگر قرآن کریم کو زور زور سے پڑھا جائے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافروں کی جو ٹیکٹک اور اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہیں سننا ہے، سنو گے تو اثر کر جائے گا. تو یہ پہلے ہی قرآن کریم اعلان کر چکا ہے. اب میں آپ کو دو تین باتیں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو آیت میں نے پڑھی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا انشاءاللہ. قرآن کریم جذبات سے اور فیلنگ سے ماوراء کلام ہے. یعنی ایک انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمونی لکھتا ہے تو وہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات، اپنی فیلنگز اس مضمون کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں مثلا کوئی کسی آدمی نے
کوئی مضمون لکھا اور کسی کی وفات کے اوپر لکھا، کسی کے مرنے کے اوپر لکھا، تو اس مضمون کو پڑھ کر آپ کا غم بڑھے گا، چونکہ وہ شخص اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی آرٹیکل لکھتا ہے تو کسی اچیومنٹ کو بیان کرنے کے لیے لکھتا ہے، اس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے مضمون میں لگے گا کہ اس آدمی نے اپنی خوشی کے اس احساس کو مضمون میں ڈال دیا ہے۔ تو لکھنے والے کے احساسات اس کی رائٹنگز کے اندر بہت آسانی کے ساتھ پہچانے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ جس میں احساسات، یعنی اللہ کے میں تو کوئی فیلنگز ہے نہیں، اللہ میں کوئی احساس نہیں، چونکہ احساس تو انسانوں کی خصوصیت ہے، تو اس لیے اللہ کے احساسات یا کوئی فیلنگز آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غم اور خوشی کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دم آ جاتی ہیں، یعنی بیک ٹو بیک ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں سورہ زمر میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافروں کو جہنم میں گروپ بنا کر لے کر جایا جائے گا۔ اب یہ آیت بڑی دل دہلانے والی ہے کہ کس طریقے سے ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، ڈالا جائے گا، ان کی جو اس وقت وہ التجا کریں گے اس التجا کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو آدمی جب پڑھتا ہے تو اس پر تو اثر محسوس ہوتا ہے، لیکن اب آگے بڑھیے، اگلی آیت آ جاتی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو متقین ہیں ان کو جنت میں گروہ در گروہ لے کر جایا جائے گا۔ تو یہ خوشی کی آیت ہے، یعنی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کسی آدمی کے کلام میں کہ ایک ہی وقت میں وہ کلام لکھا گیا ہو اور ایک جملہ تو خوشی کا ہو اور دوسرا جملہ غم کا ہو، یا پہلا جملہ غم کا ہو اور دوسرا خوشی کا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کریم میں ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں احساسات نہیں ہے، قرآن میں فیلنگز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے احساسات باہر آ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ جس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔